ہمارا اور خلیل الرحمن قمر کا سفر۔ میرے موکل درویش آدمی ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ نگار خلیل الرحمن قمر کے مبینہ ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان سے جڑے مقدمے میں ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ۔ 21 جولائی کو لاہور کے تھانہ سندر میں درج مقدمے میں خلیل الرحمن قمر نے ایک خاتون سمیت دیگر ملزمان پر اغوا، بلیک میلنگ اور گن پوائنٹ پر آئی فون کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم ہتھیانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس کیس کی سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی، جہاں ملزمہ کے وکیل نے دلائل دیے کہ وہ ہنی ٹریپ کے کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں تھیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ خود ملزمہ کو ہنی ٹریپ کیا گیا تھا۔ وکیل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ماڈلنگ شروع کی تھی۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں خود اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے اور یہ کہ انہوں نے کوئی رقم حاصل نہیں کی، مگر اس کے باوجود انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر خلیل الرحمن قمر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل درویش آدمی ہے۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ درویش آدمی تو صبح 4 بجے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا درویش آدمی ہے؟ بعد ازاں خلیل الرحمن قمر کے وکیل مدثر چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی کردار ملزمہ کا ہے اور یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہے۔ اس کیس سے خلیل الرحمن کے علاوہ دیگر افراد کو بھی انصاف ملنے کی راہ ہموار ہوگی۔ وکیل مدثر چودھری نے بتایا کہ میں نے جج صاحب کو وضاحت کی ہے کہ وہ خلیل الرحمن ایک معروف شخصیت ہیں، ڈرامہ نگار اور اداکار، عموماً رات کے وقت لوگوں سے ملتے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ ڈرامہ نگار کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ خود کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ملزمہ کے وکیل سیف اللہ وڑائچ نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی موکلہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور وہ بے قصور۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملزمہ خود بلیک میل ہو رہی تھی۔ متاثرہ شخص وہ ہیں، خلیل الرحمن قمر نہیں۔ ہنی ٹریپ میٹھے جال کا مطلب ہے رومانوی جنسی تعلق بنا کر ہدف سے پیسہ معلومات نکلوانا۔ پاکستان میں ہنی ٹریپ جیسے واقعات کا سرا زیادہ تر کچے کے ڈاکوؤں سے جا ملتا ہے، جو محبت و شادی سمیت دیگر جھانسے دے کر اب تک کئی لوگوں کو اپنے علاقے میں بلا کر لوٹ چکے۔ تاہم مبینہ ہنی ٹریپ کا ایک بڑا واقعہ حال ہی میں لاہور میں سامنے آنے کے بعد یہ خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ ایسی واردات کرنے والے گینگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال مصنف اور ڈرامہ نگار خلیل الرحمن قمر ہیں، جنہیں پولیس کے مطابق ایک گینگ نے لاہور جیسے شہر میں ہنی ٹریپ کر کے یرغمال بنایا۔ خلیل الرحمن قمر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی لاہور عمران کشور نے بتایا کہ اس کیس میں ملوث گینگ میں شامل لوگوں کا تعلق مختلف شہروں سے ہے۔ تمام افراد ماسٹر مائنڈ حسن شاہ نامی شخص کے کہنے پر مل کر آپریٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس گینگ میں 3 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ماسٹر مائنڈ ابھی بھی فرار اور اشتہاری ہے۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے مزید بتایا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کا مختلف شہروں میں مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے، جس میں قتل، زمینوں پر قبضہ، ڈکیتی اور دیگر جرائم شامل ہیں۔ اس گینگ کو پکڑنے والی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس پی فیصل شریف نے بتایا کہ ابھی ان ملزمان سے مزید تفتیش کی جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اور کتنے افراد اس گینگ کا نشانہ بن چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا فون ریکور کیا اور اس لڑکی کی تصویر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ آمنہ عروج نامی لڑکی کو ہم نے فیس بک پر ٹریس کیا اور پھر ہم اس جگہ پر گئے جہاں اس نے خلیل الرحمن قمر کو بلایا تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے اس جگہ کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی اور ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ڈیٹا کے ذریعے ان تک پہنچے۔ جب 1-2 افراد گرفتار ہو گئے تو انہوں نے دیگر لوگوں کی بھی نشاندہی کی۔ ان کے بتائے ہوئے پتوں پر ہم نے مختلف شہروں میں چھاپے مارے، جس کے نتیجے میں ان سب کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب خلیل الرحمن قمر ہمارے پاس آئے تو اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ 9 اور 10 محرم کی وجہ سے عام تعطیل ہوتی ہے، تاہم 10 محرم کے بعد خلیل الرحمن قمر بھی صدمے سے کچھ حد تک باہر نکل آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پولیس اسٹیشن آ کر رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ اور گجرانوالہ سے ہے۔ اس واقعے کے رپورٹ ہونے کے 8 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ان 12 افراد کو گرفتار کیا، جس میں ملزمہ آمنہ عروج بھی شامل ہے، جس نے خلیل الرحمن قمر کو ہنی ٹریپ کیا تھا۔ ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ خلیل الرحمن کا کیس حالیہ برسوں میں ایسا پہلا واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا۔ اس سے پہلے ہنی ٹریپ جیسے واقعات کچے جیسے دور دراز علاقوں میں رونما ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ ایسے واقعات رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ایک تو انہیں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا وہ جرائم پیشہ افراد سے ایک مرتبہ جان چھوا کر دوبارہ اسی کیس میں جانے سے ڈرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ خلیل الرحمان قمر کا معاملہ سامنے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس گینگ نے پہلے بھی تقریباً 3 لوگوں کو اسی طرح ہنی ٹریپ میں پھنسا کر نشانہ بنایا ہے، جس میں لاہور کے ہی ایک ریستوران کے مالک شامل ہیں، جن سے تقریباً 35 لاکھ روپے تاوان وصول کیا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ پیش آنے والا ہنی ٹریپ کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے متعدد واقعات پیش چکے ہیں، جن میں سے چند حالیہ واقعات کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ 2023 میں انڈین ریاست مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی سکواڈ ATS نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے ایک سائنسدان کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر پاکستان کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ATS نے کہا تھا کہ یہ ہنی ٹریپ کا معاملہ ہے، اور پردیپ کورولکر نامی ایک سینئر سائنسدان جو پونے میں کام کرتے تھے، ایک پاکستانی ایجنٹ سے واٹس ایپ اور ویڈیو کالز کے ذریعے رابطے میں۔ برائے مہربانی میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی ویڈیوز اور تبصروں کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔